پھر میری خوش نصیبی دیکھیے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ میں نے شعیب صاحب کو ڈائریکٹ کیا تھیٹر میں. فرانز مولنار نے ایک کمال کا ورژن گریک ٹریجڈی اینٹیگنی کا لکھا جو کہ فرینچ ریزسٹنس کا ایک تصور تھا اگینسٹ نازیزم. اس کا شعیب صاحب نے ترجمہ کیا اردو میں, اور اس کے بعد ہم نے پہلے اس کو ٹیلی ویژن پر کیا. آئی پلیڈ اینٹیگنی, ہی پلیڈ کریون. مگر جیسے ہوتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے اس کو کبھی نہیں چلایا, کیونکہ بھٹو صاحب تھے اس زمانے میں, تو کسی نے ان کے کان میں کہہ دیا کہ جی یہ تو بڑی تخریب کاری ہے, یہ نہ چلنے دیجیے گا, کیونکہ کریون کو اس میں مات ہوتی ہے. تو وہ کبھی نہیں چلا. ہم نے کہا ہم بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے, ہم نے تھیٹر میں کر دیا. شعیب صاحب کریون, نادیہ جمیل پلیڈ اینٹیگنی اینڈ آئی ڈائریکٹڈ دا پلے. اور یقین مانیے کہ جب رولز ہمارے ریورس تھے, یعنی کہ میں ڈائریکٹر اور وہ ایکٹر, کبھی بھی شعیب صاحب نے یہ نہیں کیا کہ لڑکی تجھے کیا پتا, یہ ایسے ہونا چاہیے. میں نے جو کہا انہوں نے تسلیم کیا, میں نے جو ڈائریکشنز ڈسکس کی انہوں نے تسلیم کی, اسی کے مطابق انہوں نے پرفارمنس کی. اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ 3 راتیں وہ ڈرامہ چلا اور تینوں راتیں پیکڈ ہال. واہ. تو یہ تو رہی تھیٹر کی بات. اب آئیے پاکستان ٹیلی ویژن کی طرف. میری شادی ہو چکی تھی. میری ساس یوں تو بہت اچھی تھی, اللہ مغفرت کرے, لیکن پرانے زمانے کی خاتون تھی, اور پھر ان کو اس چیز پر بڑا ناز تھا کہ وہ سید بھی ہیں. اب میں تو سید نہیں تھی, میں تو شیخ تھی, تو ان کو اس چیز پر بڑا ملال تھا کہ ہاں میری بہو ہے تو بہت اچھی, لیکن شیخنی ہے. باہر کیف ایک روز ٹیلی فون آیا شعیب صاحب کا, لڑکی تو نے ٹیلی ویژن کرنا ہے؟ میں کہا ہائے شعیب صاحب آف کورس کرنا ہے, اور آپ کے ساتھ. میں نے کہا میری ساس کبھی اجازت نہیں دیں گے, شہزاد تو کہیں گے کر لو. اچھا چلو پھر میں شام کو آتا ہوں. آ گئے. میری ساس نے دیکھا یہ خوب روح نیلی آنکھوں والا آدمی, تاؤ دیا ہوا, اپنی مونچھوں کو لوئی لپیٹی ہوئی, شلوار کرتا پہنا ہوا, آ کے بیٹھ گئے, ان کے ساتھ گپ شپ لگائی, چائے پی, بالکل کوئی بات نہیں کی کہ میں کیوں آیا ہوں, بس ان کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے رہے. مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری ساس کی آنکھیں جو ہیں وہ کراس ہو رہی ہیں, بالکل وہ ایک ٹرانس میں چلی گئی ہیں, کیونکہ وہ بڑی حسن پرست تھیں, ان کے میاں بڑے خوبصورت تھے. تو جب جانے لگے تو کہنے لگے اچھا جی میں کہنے آیا تھا کہ کل میں آپ کی بہو کو لے کے جا رہا ہوں, میں ایک ٹی وی کا پروگرام کر رہا ہوں, تو وہ اس میں نے اس کو ذرا ایک رول دینا ہے. وہ اسی عالم میں انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے سچ گپ کے کوئی تقریباً 10 پروگرام جو پہلے تھے وہ لائیو گئے تھے, کیونکہ وہ ریکارڈڈ نہیں تھے, اس لیے ان کا آپ کو کہیں ریکارڈ نہیں ملے گا. باہر کیف تو ان میں کافی فوپاز بھی ہوئے, یعنی کہ پتہ نہیں چلا کہ کیمرہ مجھ سے ہٹ گیا یا نہیں, تو جو مرا ہوا بندہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. تو اس قسم کے فوپاز بھی ہوا کرتے تھے. اور یاد رہے کہ اسٹوڈیو ہمارا جو تھا وہ ریڈیو پاکستان کے پیچھے ایک شیڈ ہوا کرتا تھا, اس میں ہم ریکارڈنگ کرتے تھے. یہ اس قسم کے جو خوبصورت آپ اسٹوڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ بہت بعد کی بات ہے. خیر تو قصہ مختصر, ہر ہفتے شعیب صاحب 15 سے 17 اسکرپٹس لکھتے تھے, 15 سے 17 کرداروں کے لیے. آپ سوچئے ہر ہفتے, اور مکمل اسکرپٹ, خواہ وہ ایک پیراگراف کی ہو, ایک صفحے کی ہو,
لیکن ایسی پتے کی باتیں، ایسی معنی خیز باتیں، انسان پڑھتا تھا، تصور کرتا تھا کہ یہ کردار اس کو کیسے کہے گا، اور بات ختم. اور وہاں بھی اختر بھی اس چیز کے گواہ ہیں کہ شعیب صاحب کبھی ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے اپنے ایکٹرز کو، ہم گھر سے بنا کے لاتے تھے. یہ لٹل گرل کا جو ایک آئی وڈ سے آئیکونک بن گیا ہوا ہے، یہ ایسے ہی ایک روز مجھے خیال آیا. میں نے شعیب صاحب سے کہا، شعیب صاحب آپ اتنا کچھ لکھتے ہیں تو آپ ایک بچے کی نظر سے کیوں نہیں لکھتے اڈلٹس کی دنیا کے بارے میں؟ مونچھ کو تھوڑا ستاؤں، اچھا ہو سکتا ہے. اینڈ دیٹ واز اٹ. اینڈ دین دا اسکرپٹس جسٹ کیپٹ فلوئنگ. مگر اس سارے دور میں آپ یہ سوچئے کہ شعیب صاحب نے کبھی مجھے نہ تو اسپیشل ٹریٹمنٹ دی کہ یہ بچپن سے جانتی ہے مجھے، یا یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ہے، یا جو کچھ بھی ہے. وہ میرے گرو ہو گئے، اور میں نے ان سے تحمل مزاجی سیکھی، ہیوملٹی سیکھی، اور سب سے زیادہ لاہور سے پیار کرنا سیکھا. میں کہتی ہوں اس شہر کو انہوں نے میرے لیے تبدیل کر کے رکھ دیا. ہر گلی کوچے میں لے کے جاتے، گڈیاں اڑاتے، کباب کھاتے، حلوہ پوڑی میں نے ہر جگہ کھایا ہوا ہے، ٹھنڈی کھوئی کی میں نے برفی کھائی ہوئی ہے، اور یہ سب انہی کی بدولت. تو شعیب کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے. He was a man of extraordinary talent، اور میری نظر میں وہ ایک رنیسانس آدمی تھے، کیونکہ وہ میتھ، اکنامکس، انگلش، کلچر، سوسیولوجی، سائیکالوجی، you name it, and he could give you a first-rate argument in each one of these disciplines. واہ، بہت اچھے. اب آپ ان کا ایک اور پہلو دیکھیے جس کے بارے میں کل میں نے اور عدیل نے تھوڑا سا ہم نے ڈیمونسٹریٹ بھی کیا تھا، ٹرانسلیشن کا ایسپیکٹ. اب دیکھیے زبان جو ہے وہ ایک کمال کی چیز ہے، کیونکہ زبان صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ عکس ہوتا ہے کہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کا ہر چیز اس میں سمٹ کے آ جاتی ہے. اب اس زبان کو دوسری زبان میں ڈھالنا نہایت مشکل ہے، خاص طور پر جب کہ انگریزی جو ہے اس کے روٹس ہیں رومانس لینگویجز، گریک اور لیٹن اور جرمینک، اور اردو کے روٹس ہیں، آپ دیکھ لیجیے، وہ ترکی بھی ہے اور فارسی بھی ہے اور عربی بھی ہے. تو بالکل دو مختلف کیٹیگریز میں آتے ہیں. لیکن شعیب صاحب کی عادت تھی کہ انہوں نے پانی دیکھا ہے تو انہوں نے ناک پکڑ کے چبی، تو بلا سوچے سمجھے انہوں نے نہ صرف فیض بلکہ سلیمہ کی کتاب کو بھی اردو سے انگریزی سے اردو میں کیا، اور فیض صاحب کو اردو سے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا. جی بہت اچھے. شعیب صاحب اتنے نڈر آدمی تھے، کسی سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی ان کو، کسی سے خوف زدہ یا انٹیمیڈیٹ نہیں ہوتے تھے. انتظار ہو رہا تھا نتائج کا، اور کچھ اس میں تاخیر ہو رہی تھی، تو اب میں ذرا گھبرا گئی کہ اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو باتیں بھی ختم ہو گئیں. تو شعیب صاحب نے کیا کیا، بڑے خوبصورت ہاتھ تھے ان کے. شعیب صاحب نے یوں اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اور یوں ٹیلی ویژن پر دکھانے شروع کر دیے. اب سب انتظار میں ہیں کہ ابھی کچھ کہیں گے، کچھ کہیں گے. کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھوں سے ہی کھیلتے رہے.
اتنے میں نتیجہ آ گیا اور وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو اس قسم کی چیزیں ان کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی. بس